ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس نے قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تسلیم کرتے، صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے، مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گی آخرت میں، ان کا ذکر ہے. اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنرجنم میں، اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھے کہ پنرجنم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید. اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا، پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ، اگین، واپس سے، اور ایک، پنر کے معنی نیکسٹ. تو پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی، اور ایک زندگی. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پہلے آپ تھے نہیں، پھر زندگی دی، اس دھرتی پہ آئے، پھر آپ کو موت دیں گے، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا. آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے، نیکسٹ لائف از آخرت. اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم، نیکسٹ لائف، سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے، سوامی ہیں، ان لوگ جب یہ جاننے لگے، ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی، وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس، ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیفیکٹس، لمب پرابلم، کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب پیدا ہوتا ہے. تو بھگوان ہی کیناٹ بی انجسٹ. بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ، کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو غریب گھر میں. تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نا انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سوامی لوگ ہیں، ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی، سمسکارا. ہندو مذہب میں کہتے سمسکارا، جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، ٹرانس مائگریشن آف سول. انگریزی میں کہتے ٹرانس مائگریشن آف سول، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے. ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے، سنسکرت میں کہتے سمسکارا، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ. کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا. یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت کے شلوک سے. بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں، ورس نمبر 22 میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے. اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے، اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے. تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی، سمسکارا، کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر، کرم اور دھرم کی فلسفی، کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے. اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا لنگڑا پیدا ہوں گے. اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان 7 بار بنیں گے، یہ کون کہتا ہے؟ وید نہیں کہتی، یہ سوامی جی لوگ کہتے ہیں. کوئی وید میں کہیں لکھا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں غریب پیدا ہوتا ہے، کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے. ان کی سوچ کم تھی، اسی لیے نئی فلسفی لے کے آئے، ٹرانس مائگریشن آف سول. آپ تو ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ نے کئی میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے؟ کبھی نہیں. کیا فزیولوجی میں پڑھا، کیا ایناٹومی میں پڑھا؟ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے جنم لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں پڑھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جو آپ کہہ رہے ڈسکوری چینل میں دیکھا، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں، بالکل غلط ہے. اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگ کو
اپاہج پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ کو غریب, کچھ کو امیر. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے, آپ لوگ کا امتحان لے سکے, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں. یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو امیر. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے کیا نہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں, تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکوٰۃ. جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے, اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. جو آدمی امیر ہے, کچھ امیر لوگ برابر زکوٰۃ دیتے, کچھ لوگ آدھا دیتے, کچھ لوگ دیتے نہیں. تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں تو 100 مارکس ملتا ہے, 100 آؤٹ آف 100. اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں. ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے, لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں, غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے. آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے, اچھے مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کو گئے ہیں, رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے. اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتحان لینا چاہتا ہے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. مثال کے طور پہ اگر آپ BA پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجویشن ملتا ہے. اگر آپ MBBS پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلایا جاتا. ڈاکٹر مطلب اونچا عہدہ. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتحان اور سخت دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپاہج ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپاہج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اسے جنت فردوس دینا چاہتا ہے. اور کٹھن امتحان اور بڑا انعام. ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو جائیں گا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. کبھی کوئی بھی اگر کلیمٹی آتی ہے, کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, ادھر وہ آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے سزا ہے. جب بھی کوئی بھی آپ کو انعام ملتا ہے وہ ادھر آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے ریوارڈ ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہندو مذہب کے جو سوامی ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے, اسی لیے ایک نئی فلسفی سمسکارا لے کے آئے جو بالکل وید میں نہیں لکھی ہے. وید بات کرتا ہے پنرجنم. پنرجنم مطلب نیکسٹ لائف, جس کا ذکر قرآن نے بھی ہے, آخرت کی زندگی. تو وید اور قرآن سیم زندگی کا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں, ایک بار آتے ہیں, صحیح طریقے سے جئیں گے تو ایک بار کافی ہے, اور یہ دنیا آخرت کے لیے امتحان ہے. راجیش پوار, آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم نبی نے بھی حج کیا ہے اور محمد نبی نے بھی حج کیا ہے, کیا عیسیٰ نبی نے بھی حج کیا ہے؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا؟ میں خود کوئی آیت نہیں جانتا ہوں قرآن میں جس میں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا. نہ کوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیے. لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جو کوئی مکہ کی وادیاں میں جاتا ہے اس کے اوپر سلامتی رہتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیے کہنے میں یہ نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ سارے پیغمبروں نے حج کیا کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں. اسلام میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حج فرض ہے. ابھی مسلمان کو اگر وہ حیثیت رکھتا ہے مالی حالت سے یا صحت سے, اسے کم سے کم ایک بار تو حج کرنا چاہیے, اس کے لیے فرض ہے. پرابلم سے کچھ نہیں. 2 نمبر مائک سے سوال کریں. میں جیمز شندے پمپری سے آیا ہوں اور میں ایک بجاج کا ویئرس لے کے ایک پرسن ہوں, ویئرس لیا ہوں بجاج سے. اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے, اسلام دوست سے میں سنا کہ ذکیر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ
सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत जरूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फर्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछा, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ये सवाल है, वचनों में ये जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक, हाँ 10 वचन, 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, फिर बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इजराइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम। जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है
کہ انہوں نے مردوں میں جان ڈالی. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے, وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے, آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں, آپ سمجھے نا. تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے کانٹیکسٹ پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر, آگے کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there was something which I was not very acquainted with. And basically I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ, مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کے طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے کون سا ڈاکٹر ہے, آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں, آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے, MBBS ہے, MD ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کے جائیں گے. تحقیق کرتے
پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے. پھر آپ ہر بار دیکھتے ہیں کیا دوا دے رہے, وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے. اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے. آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے, اس کی ڈگری کیا ہے, MBBS ہے, MD ہے, کائمے اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. تحقیق کرنے کے بعد پھر جو وہ دوا دیتے ہیں آپ کھا لیتے. That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے وہ MD ہے, لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے, پھر آپ نہیں کھائیں گے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے, بائبل کو کچھ فالو کر رہے, ویدا کو کچھ کر رہے, قرآن کو. ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں, یہ سملیرٹیز ہے, یہ ڈفرینسز ہے. ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں میں, سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں. ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے, پھر پتہ لگتا ہے بنا جھگڑے کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہیں. سب کتابیں اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف. اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا. پھر اب بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں. سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف, ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن. چیپٹر نمبر 2 میں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم, یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ, اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب, ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا. یہ بھی لاجیکل ہے. جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں, آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1. سائنس, سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%, 100% صحیح ہے. باقی 20% ایمبیگوس, ان نون, ہمیں پتا نہیں صحیح کہ غلط. یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے, ایمبیگوس. لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی. قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہے, جیوگرافی کا, ایمبریولوجی کا, بایولوجی کا, تقریر کر سکتے. لیکن سائنس یہ نہیں جانتی کہ جنت یا جہنم ہے کہ نہیں. سائنس سول کے بارے میں نہیں جانتی, آخرت کے بارے میں نہیں جانتی. سائنس یہ بھی نہیں ثابت کر سکتی کہ جنت ہے کہ نہیں, ایمبیگوس, دوزخ ہے کہ نہیں. لیکن میری بدھی کہتی ہے جب 80% 100% کریکٹ. لوگ بولیں گے اتنا بڑا ڈاکٹر جن میں مانتا ہے, سول میں مانتا ہے, سول کدھر ہے, جہنم میں مانتا ہے. تو میں کہتا ہوں when 80% is 100% کریکٹ, 80% 100% صحیح ہے, باقی ایمبیگوس, ان نون, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. میری بدھی کہتی ہے دس از بلائنڈ لاجیکل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ 20% بھی صحیح ہوگا. So you should have true faith, not blindly. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. بہنوں کے شعبے سے مائک نمبر 4 پر سوال کریں اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو. Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19, because it entered not into his heart but into his belly and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good New Testament. What does it read? Here I've got the King James version, which is the most popular of the versions.
it says that because it enters not into the heart but into the belly and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister, We are referring to Good News Bible. that's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him, because it entered not into his heart but into a belly, and goeth into the drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine, Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things, but what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is a prophet of God. So the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals, all four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल किया जाए. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyid, and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीजों के आप वजाहत कर सके? बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते हैं. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी. इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है. दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन. आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें. यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म. आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो, ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ. इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسروں میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو and tranquility امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. There should be a striking balance between the two. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلو فی دینکم, do not commit excess in your religion. اپنے دین میں جاسی آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی سب حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹوبلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں بہت کم ہے, کچھ چیز نہیں ہے باقی سب حلال ہے. لگژری. سو سسٹر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ, اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے. مائک نمبر 1 سے سوال کیا جائے. میرا نام ستیش سنگھ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے, اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں, تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور اسے یقین ہو گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ, اس کے مبارک دیتا ہوں. لیکن سوال اہم ہے, سوال غلط نہیں, آپ کا سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے, یہ جھگڑا فساد, مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی, جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے ہم اس کو اگنورنس میں, انجانی میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے, آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے, خوف آتا ہے. اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے.
اس طریقے سے ہر مسلمان, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمانوں کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے, جو حق کو انکار کرتے ہیں, ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے, اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی, ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت, فریڈم فائٹر, پیٹریوٹ. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب, 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں, انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے, ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت, فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس. سیم آدمی, سیم کام, 2 لقب. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا, ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے, چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں, یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو, پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی, دیش بھکت. دیش بھکت, آتنکوادی نہیں تھا نا؟ تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت, دیش بھکت. ہاں میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں, CNN, BBC پہ, کہ مسلمان آتنکوادی, آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. میرا جو سوال تھا, آتا ہوں, میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا. جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا. میں نیلسن منڈیلا, اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی, سفید حکومت, وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے, اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی, وہی کام. ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا, پھر اچھا کام کیا, پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشرز امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لندن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا, بام بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے, خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے, وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ کی دیش, اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہی تھی امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں, وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے, ٹیررسٹ. اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA. وہ گاڈ فادر ہے, گرو ہے کس کا؟ جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا.
जॉर्ज बुश का गुरु है, वो जो आतंकवादी आप कहते थे उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है, मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया। ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता मुशर्रफ को, पूछ रहा है आप, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे, तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने देखी थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था, मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता।
बम्बई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जुर्रत के बाहर रास्ते पे आए? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है, तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है, ये जानना चाहते क्या इस्लाम में। आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आंखें मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है, जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, % के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त, जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ। मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. So thanks for giving me the second chance to speak. I'm Supriya Patil. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? बहन ने पूछा है कि वो इस्लाम के बारे में सही समझती है, पसंद करती है, लेकिन दुनिया से डर रही है और इस्लाम कबूल नहीं करती है, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? अगर दिल में किसको ईमान है, दिल में ईमान है कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे माने और अमल करे, लेकिन दुनिया को ना बताए, चुपके से भी अमल करे, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन अमल सही नहीं रहा, बोलते इस्लाम पसंद है लेकिन बुत परस्ती करे तो कोई फायदा नहीं, बोलते इस्लाम अच्छा मजहब है, तकरीर पसंद है लेकिन घर पे जाके बुत परस्ती करे, क्या फायदा तकरीर पसंद का? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी तकरीर की, घर पे जाके बुत परस्ती करते, क्या फायदा? तो अगर आपको इस्लाम पसंद है लेकिन खौफ है माशरे का
کسی کا قتل ہو جائے گا. تو اگر آپ دل میں اس کو رکھتے ہیں اور اسلام فالو کرتے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالیں گا. بھائی سوال کر سکتے ہیں. میرا نام سنجے پنڈت ہے, میں پروٹestant کرسچن ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں 2 چھوٹے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, آپ کا میں نے شام کو 6 بجے سے لیکچر سنا, بہت ہی اچھا لیکچر لگا مجھے, اور آپ کا کافی پربھاؤ ہوا اس سے. جو اسلام اور عیسائیت میں جو آپ نے سمانتا بتائی ہے وہ اس سے میں کافی پربھاوت ہوا ہوں. یہ آپ نے جو بتایا, جب عیسیٰ مسیح گیتسیمانی گارڈن میں جب لے ڈاؤن ہو گئے, منہ کے بل سو کے انہوں نے پریئر کی, تو انہوں نے ایک شبد بولا, ایلوئی ایلوئی لما سبقتنی, ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں طاق دیا. پتا پرمیشور یہوہ سے انہوں نے پرارتھنا کی. اس سمے ایسا ہوا, آگے لکھا ہوا ہے کہ انہیں خون کا پسینہ آیا. ایز پر میڈیکل ایسا بولتے ہیں جس کا ہارٹ برسٹ ہو جاتا ہے تو آدمی ایک تو زندہ نہیں رہ پاتا ہے. اس کیس میں ان کو خون کا پسینہ آیا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت اس طرح سے ہو جائے ہارٹ برسٹ ہونے سے, کیونکہ وہ بہت آتما میں ویکول ہو کے انہوں نے پریئر کی تھی. تو اس سمے انہوں نے پرمیشور سے کہا کہ جنہیں کرم میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سولی پہ چڑھنا ہے, سماج کے لیے میرے کو بلیدان کرنا ہے, میں بلیدان کا کوکرا ہوں, اور پھر مجھے کروسیفائی کریں گے, ادھر میں اپنا پرانارپن کروں گا. یہ میرا پران جانے کا وقت نہیں ہے, یہ انہوں نے وہ ٹائم کو کہا تھا. ایسا وہ پریئر ہے اس میں. تو انہوں نے پرمیشور نے ان کو چھوڑا نہیں تھا وہ ٹائم. بھائی صاحب, وہ دونوں واقعے میں مکس اپ ہو رہے ہیں. جو میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا میرے تقریر کے اندر, جب عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیتسیمانی میں جاتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف میتھیو میں. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں وہاں جا کے وہ دعا کرتے ہیں, اور لکھا ہوا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم فیل آن ہز فیس, وہ چہرے کے بل گرے اور خدا کی پرارتھنا کی. آپ جو ذکر کر رہے اللہ اللہ لما سبقتنی, اس ٹائم وہ نہیں کہتے, وہ اللہ اللہ لما سبقتنی کہتے ہیں جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے ہیں. اور اس کا ذکر ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34. اس میں ذکر ہے جب وہ سولی پہ چڑھتے ہیں, جس کا ذکر گاسپل آف میتھیو میں بھی ہے چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46 میں. وہ جب سولی پہ چڑھائے جاتے اس ٹائم کہتے اللہ اللہ لما سبقتنی, او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me. تو اب دونوں واقعے میں مکس اپ ہو چکے. جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے تو اس ٹائم وہ ایشور کو بلاتے نام اللہ سے, اللہ اللہ لما سبقتنی. اس کا ذکر میں تقریر میں کیا تھا. ہوپ that answers the question. ابھی تک ہم مائک پر کیے گئے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے سن رہے تھے. اب ہم پیپر سلپ سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلا سوال ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیری ڈیکوسٹا کا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کلمت اللہ اور روح اللہ ہے, یہ سب تو صاف صاف بتلاتا ہے کہ وہ خدا ہے. ہمارے عیسائی بھائی مسٹر ہیری نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. جس آیت کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ تھی قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 آیت نمبر 45, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name shall be Jesus, the son of Mary. فرشتے کہتے ہیں مریم علیہ السلام سے, کیا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک کلام, a word from اللہ, اور اس کا نام ہوگا عیسیٰ
ابن مریم. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے اے ورڈ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے کلام. ہر پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہی لوگوں تک پہنچاتا تھا، لیکن قرآن مجید میں جب بھی آپ پڑھیں گے مختلف پیغمبروں کو مختلف لقب دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں لقب دیا گیا ہے خلیل اللہ، جس کے معنی ہے فرینڈ آف اللہ، اللہ کا دوست. اس کے معنی یہ نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دوست نہیں تھے، باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے، یہ اس کی معنی نہیں. اگر لقب دیا جاتا ہے کوئی پیغمبر کو، اس کا مطلب نہیں باقی پیغمبر بھی وہ لقب کے مطابق نہیں ہے، کہ باقی پیغمبر وہ چیز نہیں ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے اللہ سے انہوں نے بات کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی پیغمبروں نے اللہ سے بات نہیں کی، باقی پیغمبروں نے بھی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو لقب دیا جب جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صرف اس پیغمبر کے لیے ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، مطلب اے ورڈ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے کلام، وہ بے شک تھے کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن باقی پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے کلام تھے. جو دوسری بات بھائی نے پوچھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے روح اللہ، انہوں نے حوالہ نہیں دیا. وہ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، جہاں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، جس کے معنی ہے اسپرٹ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے روح. لیکن ہم جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں پھونکی. اس کا ذکر سورہ ہجر میں بھی ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. اس کے معنی یہ نہیں کہ سب انسان خدا بن گئے. It doesn't mean a pantheistic form. اس کے معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا علم انسانوں میں ڈالا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا علم عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بن گئے. اسی لیے قرآن کو جب پڑھنے کے لیے سارے قرآن کو ساتھ میں پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح معنی پتہ لگتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ بھی تھے. اس کا مطلب وہ پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے. Hope this answers the question. ایک سوال جوزف نورونا کا ہے. وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ مسیح تو بائبل میں کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہوں، تو پھر وہ خدا کیسے نہیں؟ بھائی نے جو سوال کیا انہوں نے بائبل کا حوالہ نہیں دیا. وہ ذکر کر رہے تھے گاسپل آف جان کے بارے میں، چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 58، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی ایم بفور ابراہیم. اور اس سے کچھ عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. کیوں یہ کہنا چاہتے؟ ان کے 2-3 وجہ ہیں. اگر ہم اس کی معنی لیتے آئی ایم بفور ابراہیم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے بائبل میں ان دا بک آف جرمایا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 5 میں لکھا ہے کہ گاڈ کہتے ہیں جرمایا سے کہ I knew you before I sanctified you in the womb of your mother and before you were born I have sanctified you and sent you as a prophet to the nation. اس کا مطلب کہ خدا کے علم میں سارے انسان تھے، سارے انسان اس دنیا میں آنے کے پہلے خدا کے علم میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے وہ بھی خدا کے علم میں تھا، ابراہیم علیہ السلام آنے وہ بھی خدا کے علم میں تھا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن وہ اور ایک حوالہ دیتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں فیرو کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کا ذکر ہے
बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, जब खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से जाके पैगाम पहुंचाओ फैरो को, और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं मैं लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है। जब बनी इसराइल को पैगाम पहुंचाने के लिए कहते तो मैं क्या कहूं उनसे, किसने भेजा है। तो खुदा जब जवाब देते उनसे कहो टेल देम आई एम हैज सेंड यू। खुदा कहते मैं आई एम हूं, और उनसे कहो कि आई एम ने भेजा है। एक नाम खुदा का ईसाई के हिसाब से है आई एम ने भेजा है। अगर हम मान भी लेते हैं कि आई एम खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, खुदा का नाम है, तो हम जब ट्रांसलेट करते आई एम बिफोर इब्राहिम के मानी होते खुदा इब्राहिम से पहले, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन लोग दोनों को मानी को भी मिलाते हैं और मतलब भी मिलाते। आई एम अगर खुदा के लिए है, अगर देखा जाए तो जो लफ्ज जो प्रॉपर नाउन होता है वो वही रहता है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, वो हिब्रू लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, ये है एशे। लेकिन जो अरामिक और ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल किया गया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 में वर्स नंबर 58 में, वो लफ्ज है इगोएमी। दोनों का फर्क है। मान भी लेते अगर एक है तो भी इससे यह साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। इससे यह साबित होता है कि खुदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे। इससे कहीं साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई का दावा किए। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर आनंद मसीह का सवाल है, कुरान मरियम को हारून की बहन बताता है, जबकि हारून और मरियम में 1000 साल से ज्यादा का अंतर है। हमारे भाई ने सवाल पूछा कि कुरान में बताया जाता है मरियम अलैहिस्सलाम को हारून की बहन, हालांकि मरियम अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में 1000 साल का फर्क है। तो जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें पता नहीं था ये फर्क है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती। ये आयत का जो हवाला दे रहे वो है सूरह मरियम की आयत, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 27 और 28 में, जब मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में लेके आती तो लोग इल्जाम लगाते हैं या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, आपने ये चीज क्या लेके आए, आप तो अच्छे खानदान से आते। तो जब ये लफ्ज कहा जाता है या उख्ता हारूना, तो कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया उख्ता हारून, तो लोग कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन तो नहीं थी, तो ये गलती है। और कहते हैं कुछ ईसाई लोग कि हारून की बहन का नाम था मिरियम। जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें ये पता नहीं था मरियम अलैहिस्सलाम जो हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी और मरियम अलैहिस्सलाम में 1000 साल से ज्यादा का अंतर है, 1000 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। लेकिन जो लोग कुरान पर एतराज करते हैं वो अरबी जबान नहीं जानते। अरबी जबान में जब कहा गया है उख्ता हारूना, सिस्टर ऑफ एरन, उसका मतलब डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब अरबी जबान में उख्ता हारून कहा जाता है उसका मतलब हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बहनों, हो सकता है डिसेंडेंट। और इसकी मिसाल कई जगह दे सकते हैं। बाइबल में भी आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा, सन ऑफ डेविड। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में कहा गया है जीसस वॉज द सन ऑफ डेविड। और दूसरी जगह पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 23 में लिखा है जीसस वॉज द सन ऑफ जोसेफ। वहां कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, यहां कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे जोसेफ के। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के 2 बाप थे? लेकिन जिसको जबान पता है, पता लगता है कि यहां बाइबल में कहा गया है कि
عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے, ڈسینڈنٹ تھے. اسی طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے. شی از دا ڈسینڈنٹ آف ہارون علیہ السلام. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ الزبتھ دا مدر آف جان, یحییٰ علیہ السلام کی ماں, اسے کہا گیا ہے ایز دا ڈاٹر آف ہارون, ڈاٹر آف ایرن. وہ اس کی بیٹی تو تھی نہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شی واز دا ڈسینڈنٹ, وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی. تو جب بائبل میں اتنے حوالے اور ہم بائبل کو صحیح طریقے سے سمجھتے, اسی طریقے سے جب عربی زبان جانیں گے تو پتا لگتا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. لیکن جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. تو یہ غلط فہمی دور تب ہو سکتی جب آپ عربی زبان جانتے ہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سوال جیری ورگیز کا آیا ہے جو انگریزی میں ہے. وہ پوچھتے ہیں, تھامس ڈڈ سے ٹو جیسس مائی گاڈ اینڈ مائی لارڈ ان دی بائبل, ہاؤ ڈو یو سے ہی از ناٹ مینشنڈ ان دی بائبل ایز گاڈ؟ مائی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تھامس نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مائی گاڈ مائی لارڈ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن آپ نے غور نہیں کیا, میں نے چیلنج کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ بائبل کے اندر ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایک بھی سینٹنس نہیں ہے. دیر از ناٹ اے سنگل انایکویوکل اسٹیٹمنٹ ان دا کمپلیٹ بائبل, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. میں نے یہ کہا میرے تقریر میں کہ بائبل میں ایک بھی جملہ نہیں ہے unequivocal, صاف جملہ, بنا اختلاف کا ایک بھی جملہ نہیں ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بائبل کا حوالہ ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 28 کا. اور یہ جملہ تھامس نے کہا, جیزس کرائسٹ نے نہیں, پیس بی اپون ہم. اور میں کافی تقریر کرتا ہوں. ایک وقت میں گیا تھا چنئی میں, تقریر کے بعد ایک ہندو بھائی اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا آپ تو بھگوان ہیں. اگر اس نے کہا میں بھگوان ہوں تو کیا بھگوان ہو جاتا ہوں میں اس کے حساب سے؟ اور کل آپ جا کے بولیں گے ذاکر نے بھگوان بننے کا دعویٰ کیا. غلط ہے, میں نے کبھی بھی نہیں کیا, میں تو انسان ہوں. وہ شخص نے کہا میں بھگوان ہوں, اس سے تھوڑی میں بھگوان ہو جاتا ہوں. اس کے سمجھ سے اس نے کہا. اور اب تحقیق کرتے ہیں, اب کانٹیکسٹ میں اگر جاتے ہیں اس ببلیکل ورس کی, اس ببلیکل ورس کے اندر گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 24 سے 29, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 24 سے 29 تک آپ پڑھیں گے تو کانٹیکسٹ ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام از الائیو, زندہ ہے. جو تھامس نے کہا میں اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں جب تک میں خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے وہ نشانی نہیں دیکھوں گا, وہ کھیل کے نشانی. جب تک میں میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں ڈالوں گا, جب تک میں میرا ہاتھ ان کے بازو میں نہیں ڈالوں گا, تب تک میں یہ نہیں مانوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ہیبرو میں سلام علیکم, سلام علیکم, آپ پر امن ہو. اور کہتے تھامس یہ لو میرا ہاتھ اور دیکھو کھیل کے نشانی, تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈالو اور تمہارا ہاتھ میرے بازو میں ڈالو, پھر تم کو یقین ہوگا کہ میں زندہ ہوں. یہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تھامس کہتے ہیں مائی گاڈ مائی لارڈ. چوک کے کانٹیکسٹ میں پتا لگتا ہے کہ چوک کے انہوں نے کہا مائی گاڈ مائی لارڈ. مثال کے طور پہ اگر میں کس سے بات کر رہا ہوں میرے دوست سے اور 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے, پھر دوست کہتا ہے اتنا لیٹ ہو گیا, یا خدا یا اللہ, او مائی گاڈ اٹس سو لیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دوست مجھے گاڈ کہہ رہا ہے,
if he makes exclamation, my God, it's so late. अगर मैं कहूंगा कि my God उसने मुझसे कहा, वो तो exclamation है. तो उसी तरीके से थॉमस ने कहा my God, my Lord. उसका मतलब नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मेरे खुदा हो. ये बिल्कुल गलत फहमी है. अगर कहता भी है तो ये साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया. कई ईसाई भाई आज भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. उसका मतलब थोड़ी ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. अगला सवाल सिरिल डिसूजा का है. वो कहते हैं कि जब बाइबल ईसा मसीह को अल्फा एंड ओमेगा कहती है तो आप मसीह को खुदा नहीं मानते, ऐसा क्यों? ये हवाला जो बाइबल का भाई ने दिया वो बुक ऑफ रेवलेशन में से चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8, जिसमें जिक्र आता है कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड. और आगे चल के फिर से लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट. लेकिन हम जब तहकीक करते पता लगता है ये जॉन एक ख्वाब देखता है. एक ख्वाब, ये बुक ऑफ रेवलेशन में से है. बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8. और दूसरी जो आज मैंने कोट की बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 की है. इस की जब तहकीक करते पता लगता है कि जॉन लिखते हैं, जॉन जब ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब में वो देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा. तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सच में कहा बिल्कुल गलत है. ये तो ख्वाब में वो देखते हैं और उस ख्वाब में ये भी देखते हैं कि जानवर है 10 सिर जिसके है और उनके सिर के ऊपर सिंह है और कई चीजें जो बेबुनियाद है इस बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी है. तो इसे लोग कहते हैं इसे समझना मुश्किल है. तो ये ख्वाब है, जॉन के ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम ये सब कहते हैं. तो ये कहना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल गलत है. और फिर हम और तहकीक करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि अगर मान लो उन्होंने कहा भी आई एम अल्फा एंड ओमेगा, जो उन्होंने नहीं कहा अल्फा एंड ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट, मैं सबसे पहला था और आखिरी था. हमें पता है बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक स्टेबल में हुई, एक अस्तबल में हुई. वो पहले थे नहीं. तो बिल्कुल गलत है ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले थे और लास्ट है. वो लास्ट भी नहीं है. तो इससे पता लगता है कि ये एक ख्वाब था और ख्वाब में जॉन ये देखता है. ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कभी भी नहीं दावा किया कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगला सवाल एलेक्स साइमन क्रैस्टो ये पूछते हैं, जॉन के गॉस्पेल में है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. ये तो प्रूव करता है कि जीसस खुदा ही है. ब्रदर कैस्ट्रो ने जो सवाल पूछा वो एक बाइबल में से वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1. इसमें लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. तो जब कहते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया वर्ड है. तो वो कहते हैं द वर्ड वॉज गॉड. इस बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे. पहला नंबर, ये अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं. ये जुमला ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं. बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये अल्फाज एक यहूदी था, एक जू था जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया. उनने कहा था. ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना जॉन ने कहा. ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत पहले, पैदा होने के पहले एक यहूद जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसने लिखा था ये. और कभी भी जब उन्हें लिखा था उन्हें ये दावा किया ही नहीं कि खुदा है. और एक तरीके से हम समझा सकते हैं हमारे ईसाई भाई को, क्या मान लो आप जो कहते सही है, वर्ड गॉड है, तो जहां भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस कीजिए गॉड के लिए. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. सबसे पहले था कलाम. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड, और वो कलाम था खुदा के साथ.
and the word was God, اور وہ کلام خدا تھا. ابھی ہم جب ریپلیس کرتے ہیں ورڈ کو گاڈ سے تو ہو جائے گا ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ. ورڈ کو گاڈ کیجئے, ان دا بگننگ واز گاڈ اینڈ گاڈ واز وتھ گاڈ. کیا دو خدا تھے؟ ان دا بگننگ واز کلام کو ریپلیس کیجئے گاڈ سے. پہلے تھا خدا اور خدا کے ساتھ تھا خدا. کہ اس کے معنی ہے کہ دو خدا تھے؟ اور وہ عیسائی کہیں گا نہیں. اور جب ہم تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ اوریجنل مینوسکرپٹ میں جب پڑھتے ہیں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلے بار گاڈ کے لیے وہ تھا ہوتھیوس. ہوتھیوس کے معنی دا گاڈ, انگلش میں کیپٹل جی کہیں گے. اور سیکنڈ بار جب گاڈ آتا ہے اس ورس میں وہ ایکچولی لفظ استعمال کیا اوریجنل مینوسکرپٹ میں وہ ٹونتھیوس ہے. گریک میں ٹونتھیوس ہے. ٹونتھیوس مطلب ا گاڈ وتھ اے اسمال جی. آپ دیکھیں ایکچوئل پڑھیں گے تو اس کے معنی یہ ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ, ہوتھیوس کیپٹل جی, اینڈ دا ورڈ واز گاڈ اسمال جی. اور اسمال جی کا گاڈ جو استعمال کیا بائبل میں کئی جگہ ایون رسول کے لیے. مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ موزیس واز سینٹ ایز اے گاڈ ٹو فیرو. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فیرو کے پاس خدا جیسے. یہ چھوٹا خدا ہے اسمال جی. تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر لوگ دونوں کو ملاتے ہیں اور بائبل میں جب ترجمہ پڑھتے دونوں جگہ کیپٹل جی ہے. یہ کھلواڑ کر رہے ہیں بائبل کے ساتھ اور لوگ کو بیوقوف بنا رہے. سیکنڈ بار جب گاڈ کا مینشن ہے بائبل میں وہ اسمال جی کے ساتھ ہونا چاہیے, کیپٹل جی کے ساتھ نہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے لیکن وہ خدا نہیں تھے. جیسنٹا تھامس کا سوال انگریزی میں ہے. اور کنسپٹ آف ٹرینٹی ڈز ناٹ مین 3 gods بٹ 1 God in 3 persons, Father, Son and the Holy Ghost. They are one only. You should understand in right perspective. سوال ہے concept of Trinity does not mean 3 gods but 1 God in 3 persons, Father, Son and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. یہ سوال سے پتا چلتا ہے کہ we don't believe in 3 gods but 1 God in 3 persons. یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم عیسائی ٹرینٹی میں مانتے ہیں. یہ لفظ ٹرینٹی آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ٹرینٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں. دا ورڈ ٹرینٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دا بائبل. یہ لفظ ٹرینٹی بائبل میں کہیں بھی نہیں آتا. لیکن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن شریف میں ٹرینٹی آتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, مت کہو ثلاثہ, مت کہو ٹرینٹی. انتو خیر لکم, دس از اسٹاپ اٹ بیٹر فار یو. بند کرو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو قرآن میں ٹرینٹی ثلاثے کا لفظ آیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ مت کہو ثلاثہ, یہ غلط ہے. ثلاثے کا لفظ ٹرینٹی کا لفظ اور ایک بار آیا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ثلاثہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ٹرینٹی ہے. تو قرآن میں ٹرینٹی کا ذکر ہے لیکن کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط کر رہے, کفر کر رہے ہیں. بائبل میں کدھر بھی ٹرینٹی کا لفظ نہیں آیا ہے. ایک ورس ہے بائبل میں جو ٹرینٹی کے قریب ہے, وہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 میں جس میں لکھا ہے For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. یہ جو جملہ ہے فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, پہلا ایپسٹل جان کا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 کا ٹرینٹی کے سب سے قریب ہے. لیکن یہ جملہ بھی اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز آف کرسچینٹی, جب آپ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, 32 سب سے بڑے اہم امپورٹنٹ biblical scholars نے ریوائز کیا بائبل کو, backed by 50 groups. وہ scholars کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7
یہ بائبل میں اٹ از اے کنکوکشن, اٹ از اے فیبریکیشن, اٹ از انٹرپولیشن, یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر نکال دیا. تو سب سے قریب جو جملہ تھا ٹرینٹی کے وہ بھی کرسچن اسکالرز نے نکال دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا خدائی کا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, میرے والد میرے سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں, میرے والد سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. I cast out devil with the spirit of God. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20 میں, I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. ان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ان نے کلیئرلی کہا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 5 verse number 30 میں, چیپٹر 5 verse number 30 میں, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے عدل کرتا ہوں اور میرا انصاف صحیح ہے. Whatever I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو اللہ کی رضا ہے وہ میں کرتا ہوں. اور کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنی رضا, اسے کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں دا کیتھولک کیٹیکزم جو چرچ کا ہوتا ہے, کیتھولک کیٹیکزم, اس کے اندر کہا گیا ہے اباؤٹ ٹرینٹی, دا فادر از اے پرسن, دا سن از اے پرسن, اینڈ دا ہولی گوسٹ از اے پرسن. دے آر 3 person بٹ 1 person. جو جملہ لکھتے کہ ہم 3 خدا نے خدا میں مانتے, 3 ڈفرنٹ پرسنز میں, یہ کیتھولک کیٹیکزم ہے. The Father is a person, the Son is a person, and the Holy Ghost is a person. But then 3 person, they are 1 person. آدمی ایک, آدمی 2, آدمی 3, بٹ 3 آدمی نے 1 آدمی. یہ کیسی زبان ہے؟ ہم ایک خدا 3 آدمیوں میں, لیکن 3 نے 1 ہے. جب کوئی عیسائی فادر کے بارے میں سوچتا ہے, اس کا ایک تصور ہوتا ہے ذہن میں, جس طریقے سے سینٹا کلوز بیٹھا ہوا ہے فلک کے اندر اور اس کا فٹ سٹول ہے ارتھ, یہ پرتھوی اس کا فٹ سٹول ہے. جب فادر کے بارے میں سوچتا ہے ایسا تصور اس کے دماغ میں ہوتا ہے, لائک سینٹا کلوز کائنات میں بیٹھا ہوا ہے یونیورس میں ود ارتھ ایٹ دا فٹ سٹول. جب وہ سوچتا ہے سن, اس کے بارے میں ایک تصور آتا ہے, a very handsome man, tall handsome man with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter who acted in the film The King of Kings. جس طریقے سے جیفری ہنٹر نے ایکٹنگ کیا تھا, ایک پکچر آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کنگ آف کنگز, گورا آدمی, ٹال, ہینڈسم, خوبصورت, نیلی نیلی آنکھیں, اس کا تصور ہے. جب وہ سوچتا ہے ہولی گوسٹ آف اسپرٹ, وہ سوچتا ہے جس طریقے سے ایک ڈو, ایک پرندہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس when he was being baptized, یا the feast of Pentecost, اسے کہا گیا اسپرٹ. اس کے 3 تصور, الگ تصویر رہتے دماغ میں. جب ہم پوچھیں گے آپ جب ٹرینٹی کے بارے میں سوچتے آپ کے کتنے تصویر ہے, کتنا تصور آپ کے دماغ میں, تو وہ کہے گا 1. وہ جھوٹ بول رہا ہے. 3 علیحدہ علیحدہ الگ ڈفرنٹ تصور ہے. جب فادر کا سوچتا ہے he has a different picture. When he thinks about the son, he has a different picture. When he thinks about the spirit, he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 ہوتا ہے, 1 نہیں. Hope that answers the question. سنتھیا المیڈا, آپ کا سوال ہے کہ جیسس نے بائبل میں کہیں نہیں اپنے آپ کو خدا کہا ہے, ایسا آپ کہتے ہیں, لیکن میں نے بائبل میں خود پڑھا ہے کہ جیسس بولتا ہے کہ میں اور میرا پتا ایک ہیں. بہن نے سوال کیا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I and my father are one, میں اور میرا خدا ایک ہے, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. میں نے میری تقریر میں یہ کہا ہے there is not a single unequivocal unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God, or where he says worship me.
अनइक्विवोकल अनएम्बिगुअस. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबह बिना शक जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट. हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30. इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं. वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते हाउ लॉन्ग डज thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे? अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ If thou art the Christ, tell us plainly. ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं. वर्स नंबर 25 में लिखा है I have told you the work that I do bear record of my father. मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में. वर्स नंबर 26 में कहा गया है बट यू आर नॉट माई शीप, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी. माई शीप हु नो मी दे अंडरस्टैंड मी. आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है, इसीलिए आप नहीं समझेंगे. जो मुझे फॉलो करता है वो मुझे समझेगा. माई शीप फॉलो मी एंड दे नो मी. वो मुझे जानते हैं. और वर्स नंबर 27-28 में लिखा है कि आई गिव इटर्नल लाइफ. माई फॉलोअर्स, माई शीप, they know me, they follow me. I give them eternal life. No one can pluck them out of my hand. मेरे मानने वालों को मैं जानता हूं, वो मेरा कहना मानते हैं और मैं उन्हें जिंदगी देता हूं. कोई सी जिंदगी की बात करें, इटर्नल लाइफ मतलब आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे. और नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड. मेरे हाथ में से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता. वर्स नंबर 29 में लिखा है My father give it to them who's greater than all. No man can pluck them out of my father's hand. मेरे वालिद सबसे महान है और कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इन लोगों को छीन नहीं सकता. फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 30 में I and my father are one. मैं और मेरे वालिद एक है. कॉन्टेक्स्ट पे पता चलता है. वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड. मेरे हाथ में से कोई भी इन लोगों को, मेरे लोग को छीन नहीं सकता. वर्स नंबर 29 में नो मैन कैन प्लग देम आउट माय फादर्स हैंड. कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इनको छीन नहीं सकता. आई एंड माय फादर आर वन. वर्स नंबर 30 मैं और मेरे वालिद एक है. इन पर्पस दे आर वन. इन पर्पस, नॉट दैट दे आर वन एज अ पर्सन. इन पर्पस, वो जिस मकसद में थे वो मकसद यकसा था. वो आदमी एक नहीं थे. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरे वालिद डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं और मेरे वालिद एक है, मतलब पेशे में हम एक है. उसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे वालिद एक है. लेकिन ईसा कहेगा नहीं नहीं आपको गलत फहमी है. मान भी लो, अगर हम उनको छूट देते कि आप पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, अभी आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए. आगे लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 23 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी. अपने शागिर्दों से कहते हैं, अपने अपोस्टल से कहते हैं माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी. मेरे वालिद मुझ में हैं और मैं तुम में हूं. अने खुदा है ईसा अलैहिस्सलाम में, ईसा अलैहिस्सलाम में, अपने अपोस्टल में. वी ऑल आर वन. वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वन. तो आप ये कहेंगे कि खुदा, ईसा अलैहिस्सलाम और 12 अपोस्टल एक है, तो आपको एक नया लफ्ज इजाद करने पड़ेगा फॉर 14 गॉड्स. 3 गॉड्स के लिए तो ट्रिनिटी इस्तेमाल करते, 14 गॉड्स के लिए क्या बोलेंगे आप? वही लफ्ज है वन. और उसके पहले पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में लिखा है कि माय फादर इज इन मी, आई एम इन यू. यानी उनके अपोस्टल ईसा अलैहिस्सलाम में, ईसा अलैहिस्सलाम इज विद अपोस्टल, वी आर वन, हम एक है. उसका मतलब 12 अपोस्टल्स और ईसा अलैहिस्सलाम मिलके हो जाते हैं 13 गॉड. तो क्या 13 गॉड हो गए?
تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسل سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا, اللہ کا پیغام پھیلانا. تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لیے ہے, ناٹ ون ایز ان پرسن. پھر بھی اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا ہے, نہیں آپ نہیں سمجھتے, اس کے بعد پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 کے بعد لکھا ہے ورس نمبر 31 میں, ورس نمبر 31 میں, یہود جوز پک اپ اسٹونز ٹو اسٹون جیسس کا اسپیچ بی اپون ہم. یہود پتھر اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 32 میں, many of good works have I done, for which of the good works do you stone me? میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں, کون سے اچھے کام کے لیے آپ مجھے پتھر مار رہے؟ جواب آتا ہے ورس نمبر 33 میں, we do not stone you for good work, you being a man blasphemeth, therefore we stone you. ہم آپ کو اچھے کام کے لیے نہیں پتھر مار رہے, آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہم پتھر مارتے. یہ یہود لوگ بہانہ دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے. وہ اس طرف جا رہے, باقی جو عیسائی ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے. اس لیے قرآن میں لکھا ہے لا تغلو فی دینکم, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, کہ ایکسیس مت کرو. یہود لوگ اس طرف جا رہے, اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے, جھوٹ ہے, پتھر مار رہے. اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے. دونوں اپنے دائرے کے باہر جا رہے. لیکن اس کا جواب اسی چیپٹر میں گاسپل آف جان میں چیپٹر 10 ورس نمبر 33 کے بعد ورس نمبر 34 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, جب وہ الزام لگاتے کہ آپ خدا کا دعویٰ کیوں کر رہے, تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ورس نمبر 34, 35 اور 36 میں کہ isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods, and if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. آپ کے کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ای آر گاڈ, یہ لوگ خدا ہے, اور اگر آپ اس کو خدا بولتے ہیں جس کو خدا کا کلام آیا ہے تو آپ کا لا, آپ کی شریعت نہیں ٹوٹتی. یہ خدا وہی خدا ہے جسے اسمال جی کہا گیا پہلے میں نے, میسنجر. تو میسنجر کو اگر اس طریقے سے کہتے ہیں تو کوئی غرض نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا کلام آیا ہے, مطلب وہ پیغمبر تھے, ان نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا.